بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پہلا عشرہ، جس کو حدیث مبارک میں عشرہ رحمت کہا گیا ہے، وہ مکمل ہو گیا، اور دوسرا عشرہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں مغفرت کا اور گناہوں سے بخشش کا عشرہ فرمایا، وہ عشرہ جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے ہیں، راتیں بھی اسی کے ہیں، دن بھی اسی کے ہیں، اور مہینے اور سال سارے کے سارے اسی کے ہیں، لیکن اس کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ماہ رمضان میں خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہے اور بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کیسے میرے بندے جو ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں، اور ان کی تھوڑی سی توجہ اللہ کو چاہیے ہوتی ہے کہ تھوڑی سی توجہ بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دیں تو اللہ کی رحمت کی بارش جو ہے وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کبھی کسی رات کو شب قدر بنا دیا، اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ تو یہ دنوں اور عشروں کی تقسیم جو ہے، جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ تقسیم اپنی جگہ، لیکن پورا ماہ مبارک ہی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اپنے آپ کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا یہ ہے کہ مستحق بناتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تو یہ ہے کہ عبادت کا جو ثواب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث مبارک کی مفہوم کے اعتبار سے جو فرائض ہیں، یعنی جو فرض عبادت ہے، اس کا ثواب، ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، یعنی 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو نفلی عبادتیں ہیں، نفل کے اوپر ملنے والا جو اجر و ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہماری مالی عبادات ہیں، صدقات ہیں، عطیات ہیں، لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک خاص بات اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ چونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین جو ہیں، جو کہ ہر وقت جو ہے وہ انسان کو ہر آن ہر گھڑی راہ راست سے بھٹکانے اور برائیوں کی طرف لانے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں، ان سرکش شیاطین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ جب سرکش شیاطین قید ہو گئے تو اور بھی انسان کی جو طبیعت ہے وہ کھلے گی اس سے کہ شیطان جو ہے وہ دل و دماغ سے اس کا بوجھ ختم ہوگا، اور اچھے اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا، بدنی عبادتیں کرنا، مالی عبادتیں کرنا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو ماہ مبارک کے عشرہ مغفرت جو کہ ابھی شروع ہو چکا ہے، اس کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ تو اب وہ مغفرت خاصہ جو اللہ کی مسلمانوں کی طرف ماہ رمضان کے اس عشرے میں متوجہ ہوتی ہے، اس یعنی رحمت خاصہ کو سمیٹنے کے لیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو طریقہ سکھلایا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، یعنی استغفار کیا کریں۔ تو استغفار جو ہے وہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے جتنے میرے سے گناہ ہوئے، صغیرہ ہوئے، کبیرہ ہوئے، جو میں نے پوشیدہ طور پہ کیے، جو ظاہری طور پہ کیے، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ تو استغفار سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، دوسرا جو انسان کے اندر بعض اوقات
بڑائی کا اور تکبر کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ جو انسان کا اعمال نامہ ہے اس میں بھی نیکیوں کی جو فہرست ہے اس کے اندر استغفار کا جو ہے وہ ایک قیمتی اضافہ شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی اس کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے، یعنی یہ اس کے لیے بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے کہ استغفار کی کثرت ہوگی اس کے اعمال نامے میں، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے استغفار کرنا جو ہے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استغفار کے حوالے سے جو آیات قرآن کے اندر نازل فرمائی ہیں، استغفار کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ بڑی ملاحظہ کرنے کی اور بڑی اس کے اوپر توجہ کرنے کی چیز ہے کہ ہم اس کو اگر توجہ سے دیکھیں تو بڑا ایک اطمینان دل کو نصیب ہوتا ہے اور دل و دماغ کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ انفال کی آیت ہے کہ لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے، تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جو عذابات ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ٹالتے رہیں گے، عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ جو ہے کن عذابات کے اندر گھری ہوئی ہے۔ آپ زلزلوں کی صورت میں دیکھ لیں، کرونا کی وبا کو آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح ڈینگی ہے، سیلاب ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ عذابات ٹوٹے ہوئے ہیں امت مسلمہ کے اوپر۔ تو ان تمام عذابات سے بچنے کے لیے اگر امت مسلمہ اجتماعی طور پر وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتی رہے اور بار بار شرمندہ ہوتی رہے اپنے گناہوں کے اوپر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ عذاب کو پھر جو ہے وہ نازل نہیں کریں گے۔ تو گویا استغفار کی کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا انسانیت کو عذاب سے اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مسلمان اجتماعی طور پر استغفار کریں گے تو دنیا انسانیت سے یہ جو آج وبائیں جن کا ہم شکار ہوئے ہیں یہ وبائیں ساری کی ساری ختم ہوں گی، اور یہ ایک بڑی سماجی اور معاشرے کی اور پوری انسانیت کی ایک بڑی خدمت بھی ثابت ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فوج سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے رب سے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارشیں برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ باغ بنائے گا اور نہریں تمہارے لیے جاری کرے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیات ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک یہ استغفار کی فضیلت کو جو ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان آیات میں اور قرآن کی اور بہت ساری آیات میں واضح طور پر استغفار کی بہت برکات اور اس کی جو ہے وہ فوائد ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کی برکت سے انسانیت کے دنیاوی اور اخروی تمام مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرما دیں گے، اور انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصائب سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور یہ ہے کہ فقر اور محتاج ہونا، دوسروں کا محتاج ہونا، اور یہ کہ فقر و فاقہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بچائیں گے اور مال اور دولت بھی دیں گے، اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو قوت بھی عطا فرمائیں گے، اور یہ کہ ان کی شان و شوکت کو بھی ظاہر فرمائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس عشرے کو، درمیان کے جو یہ 10 ایام ہیں، 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں کو اور اس عشرہ مبارکہ کو ہم آباد کریں تو کیسے کریں، کن اعمال سے ان کو آباد کریں؟ تو بنیادی طور پہ جو عمل ہے اس عشرے میں کرنے کا، ویسے تو قرآن کی تلاوت، صدقہ اور دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری پورے رمضان میں کرنی چاہیے، لیکن اس عشرے کی جو خاص بات ہے، خاص کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ
ہماری جو زبان ہے وہ استغفار سے تر رہے، اور ہمارا کوئی خالی وقت ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم استغفار کی کثرت پر نہ لیں۔ ہمیشہ جو بھی وقت ملے، فارغ وقت ملے، نماز کے بعد، نمازوں کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے ذکر و اذکار کے لیے انتہائی مناسب وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی فراغت کا وقت ہو، استغفار جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ آسان بھی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا سمپل استغفر اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا ورد جو ہے وہ بار بار کریں، اور دل میں اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ شرمندہ ہوں کہ جتنے گناہ کیے، اور بلکہ یہ ہے کہ گناہ جتنے انسان کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے، کون کون سے اللہ کے احکامات کو میں نے پامال کیا، تو وہ گناہ ذہن میں لے کے آئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی معافی جو ہے وہ طلب کریں۔ تو عشرہ مغفرت، اس کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم منسوب مانیں، یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مغفرت کے عشرے میں مسلمانوں کی اور اپنے بندوں کی جو ہے وہ مغفرت فرماتے ہیں، تو اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہ بھی اگر ہم غور کریں تو وہ بھی بڑا قیمتی پہلو اس کا نکلتا ہے۔ دوسرا پہلو اور دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم جس چیز کی امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے کرتے ہیں، تو وہی کام اگر ہم مخلوق کے لیے خود کر لیں، یعنی اپنے دل سے کینہ، حسد، اور یہ ہے کہ بدلے کے جتنے جذبات ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کسی نے کوئی برائی کر دی ہمارے ساتھ تو ہم بدلہ لینے کے در پہ ہوتے ہیں، یہ والے جو جذبات ہیں، اگر یہ سارے کے سارے جذبات دل کے اندر سے تمام قدورتیں، بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جو جذبہ ہے، اور یہ کہ اپنے دل سے کینہ اور حسد، یہ چیزیں اگر ہم نکال باہر کریں تو یہ بھی ایک بڑا مثبت پہلو ہوگا اور بڑی قیمتی بات ہوگی۔ اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کی ہے، ہم کو اپنی زبان یا اپنے عمل سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو ہم یک طرفہ طور پہ اس کو معاف کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکیں، اور جس شخص سے بھی کوئی دشمنی ہو یا کوئی عداوت کا، دشمنی کا کوئی جذبہ ہمارے دل میں ہو، تو اس شخص کا نام لے کے اس کو معاف کر دیں۔ فون اگر کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ فون کر سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ اس کے لیے اختیار کر سکیں تو اس سے بات کریں اور پوری طرح سے اس معاملے کی جو ہے اس سے صفائی کر لیں۔ تو اس عشرے کا اور اس پورے ماہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ محبتیں بڑھائیں، الفتیں بڑھائیں، اور یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، پیار بانٹیں، لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرتیں اور قدرتیں اپنے دلوں سے لوگوں کے لیے نکالیں، تو انشاءاللہ یہ ماہ مبارک کی جو برکت ہے وہ تمام کی تمام برکتیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ہمیں مل کے رہیں گی۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو بری بات ہے اس کو بھلی بات سے دفع کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ فرمایا کہ جو بری بات ہے، یعنی اگر تمہاری طرف کسی کی طرف سے کوئی بری بات آ بھی جائے تو تم بھلی بات سے اور بہتر بات سے اس کو آگے سے دفع کرو، یعنی اس کا جواب بھلی بات سے دے دو۔ ایک حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں کوئی بری بات کہے، کوئی نازیبہ بات کہے رمضان المبارک کے اس مہینے میں، تو آگے سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے رمضان المبارک میں کہ آپ کہیں کہ یار میں تو روزے سے ہوں، میں تو تمہاری اس بات کا جواب اس طرح سے نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں، اور یہ عذر بتلا کر اس کی بات کو جو ہے وہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ تو یعنی ادفع باللتی ہی احسن، کہ بری بات کو بری بات کو بھلی بات سے جو ہے وہ تم اس کا جواب دو، یعنی دوسروں کی بات کے جواب میں بھلی بات کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جس آدمی کو تم سے شدید نفرت ہوگی، قرآن کی آیت ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جس آدمی کو تم سے شدید نفرت ہوگی وہ بھی تمہارا جو ہے وہ گرویدہ ہو جائے گا اور تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہم کو یہ دو کام ضرور کر لینے چاہیے، ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک سے قیمتی حصہ کی جو ہے وہ حقدار بن جائیں گے، جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا، بھلائی کا، خوشی کا، سعادت کا اور اطمینان کا سبب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عشرے کی جو دعا ہے
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی دعا ہے وہ یوں ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوبارہ سن لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، میرے رب میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تیری جانب پلٹتا ہوں، یعنی توبہ کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔